ایسے شخص کے ساتھ آپ ماشاء اللہ زندگی گزار رہے تو تھوڑا سا کوئی ایسے چیزیں بتائیں، وہ پڑھنا، ان کا مطالعہ، یہ جو سارا تحریر ان کا قرآن کی تفسیر، اور بالکل یعنی ایک تو ہمارے یہاں ثواب کی نیت سے تفسیریں لکھی جاتی ہیں تو اس میں الحمدللہ اتنا ضرورت نہیں ہے محنت کی، اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس ثواب کی نیت ہوتی ہے اور چلو تھوڑی سی کوئی اور اس طرح سے ہو جائے، لیکن یہ تو بالکل ایک خود ہی کنواں کھودا اور اس میں سے خود ہی پانی نکالنا. تو اس میں غامدی صاحب کے لکھنے پڑھنے کے عادات کے حوالے سے جو آپ کا مشاہدہ اور کوئی ایسا آپ کی زندگی میں واقعہ جو آپ کے لیے بہت ناقابل فراموش ہو اس علمی سفر میں غامدی صاحب کو آپ کو دیکھتے ہوئے؟ جی کافی چیزیں ہیں، اس لیے کہ آپ کسی بڑے صاحب علم کے ساتھ جب اتنا لمبا وقت گزارتے ہیں، اس کے گھر کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اس کے علف و عادت کو بھی آپ جانتے ہیں، اس کے معاملات کا مشاہدہ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اب جب پیچھے مڑ کے اپنے 10-15 سال کے جو حاصلات ہیں ان کی ایک تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو کچھ چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں مجھے. اس میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت تک کوئی بڑا علمی کام نہیں کر سکتے یا فکر اسلامی کی تاریخ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے جس وقت تک شخصی لحاظ سے آپ ایک بلند درجے کے انسان نہ ہوں. یعنی عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک شخص بڑا ذہین ہے یا اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مجتہدانہ بصیرت اور صلاحیت رکھ دی ہے، افکار و نظریات کو بنانا اور بیانیہ تشکیل دینا اور اظہار کی اس کے اندر قدرت، ملکہ اور طاقت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو نکلیں اس دین میں تفقہ پیدا کریں اور پھر اپنی قوموں کی طرف جائیں، تو ختم نبوت کے بعد یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محسوس مخاطبہ نہیں ہوتا دنیا میں اور ہدایت اور سررشتہ ان کا آخری وقت تک طے ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے دین کو قیامت تک ریلیونٹ رہنا ہے. تو اس ریلیونسی کو برقرار رکھنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے. اٹھانے کے بعد ان کے اندر پوٹینشیل ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایک خاص درجے میں اللہ کے ساتھ قرب اور ربط اور بندگی کا تعلق پیدا نہ کریں تو پھر ان چیزوں کا ظہور نہیں ہو سکتا. تو غامدی صاحب کی جو شخصیت ہے اس میں جو پہلا پہلو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے دوستی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ چونکہ دنیا کے سامنے تو نہیں آ سکتا، وہ تو ایک بندے کا اپنے خالق سے، ایک عبد کا معبود سے تعلق ہے، وہ اتنا گہرا، اتنا پائیدار اور اتنا مستحکم ہے کہ جس کے بعد یہ جو کچھ علم نظر آتا ہے جس کا ظہور ان سے ہو رہا ہوتا ہے، میں اس کو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کی عنایت کا ایک نتیجہ ہے. یعنی اس میں انسان کا اکتساب اور اس کی جدوجہد اور اس کی کوشش یہ ثانوی درجے کی چیز ہے. جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں اور خدا کے وفادار بندے بن جاتے ہیں، اور وہ وفاداری یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دو چیزوں، وہ زندگی کا ایک آدرش بن جاتی ہے. یعنی ان کے ساتھ وقت گزار کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی تمام تر توجہات کا جو مرکز اور محور ہے وہ خالق کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کو دریافت کرنا اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور اس کے نتیجے میں خالق ایک انسان کو جیسے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جو لوگوں کے حقوق ادا کرے، ایک ایسا انسان کہ جس کے ہاں خالق کی جو شریعت ہے اس کی پابندی آخر درجے میں ہو، ایک ایسا انسان جو احسان کے جذبے سے سرشار ہو، ایک ایسا انسان جو اپنی آخرت کے بارے میں ہر وقت متفکر رہے، اور ایک ایسا انسان کہ جس کا اوڑھنا بچھونا وہ نماز ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو یہ جو ایک اتنا بڑا امپیکٹ نظر آتا ہے، لوگ عام طور پہ جو خود غامدی صاحب سے ہم نے دیکھا ہوگا زیادہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ جدید پڑھے لکھے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یا سیکولر لوگ کہیے، یا جنہوں نے کو موسیقی پہ رائے سن لی ہے یا پردے پہ رائے سن لی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے پیکج میں فٹ ہوتا ہوا آدمی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ان کے سامنے غامدی صاحب کی پوری تصویر آئے گی نا، کہ یہ جو پیکج وہ پورا دے رہے ہیں، یہ تصویر تو وہ مایوسی کی جگہ پہ جائیں گے. اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے بھی ہیں، دوست احباب کبھی جو طنز تاریخ چلتا رہتا ہے کہ یار مغرب آپ لوگوں سے بڑا خوش ہے، تو میں نے کہا میں اس کی نفی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس وقت جو ہمارے نتائج فکر ہیں وہ مغرب کے جو اس وقت توقعات ہیں ان کے مطابق ہو سکتا ہے وہ چاہتے ہو مسلمان انلائٹنڈ ہو، مسلمان ہتھیار نہ اٹھائیں، وہ سب ہو جائے، اور ہماری فکر نے اس کو ایک علمی دے دیا. لیکن صاحب ان کو مہذب فاتح کہا امریکہ، بہت خوش ہوگا امریکہ. ہاں امریکہ بہت خوش ہے طور پر. لیکن مجھے لگتا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر یہ مغرب کے علم میں ہمارا پورا پیکج آ جائے نا، جس کے ورلڈ ویو میں خدا نہیں نکل سکتا اور ان کے ورلڈ ویو میں خدا کی وفات ہو چکی ہے، ایسا ہی ہے، تو یہ ہماری فکر کبھی بھی انہیں قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو پہلی چیز جو آپ نے پوچھی مجھ سے کہ غامدی صاحب کے یہ شب و روز معمولات، اس میں ہر چیز
ابتدا سے انتہا تک دن میں سفر ہو، کمٹمنٹس ہوں، معاملات ہوں، ان میں اصل اہمیت خدا سے تعلق اور نماز کی ہوگی. یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ان کے یہاں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. یہ باقی سب چیزیں نفل نوعیت کی چیزیں ہیں جو زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی عنایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے نتیجے میں وہ علم نافع عطا کرتا ہے، اور پھر اس کی برکات اور ثمرات آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو جو دین اسلام کا شعوری طور پر دامن چھوڑ کے کھڑے ہوئے تھے، غامدی صاحب ان کو واپس اسلام کی اس شناخت میں لے کر آئے ہیں. لوگ اس کا ظہور نہیں کرتے، نہ ہم اس طرح کی چیزوں کو کوئی اپنے ایٹریبیوٹ کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس فکر نے دیکھو کتنے لوگوں کو یہ کر لیا اور کون سا. لیکن جب ہم لوگوں میں نکلتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم مذہب کی طرف آئیں. تو اللہ کی عنایت اور احسان. دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی کا ایک نقشہ اور لاہ عمل، ڈسپلن. غامدی صاحب کا ایک انٹرویو ہے ڈاکٹر ممتاز صاحب نے کیا تھا، غالباً 1973 یا 74 کا انٹرویو ہے. اچھا. اس وقت ان کی عمر 22-23 سال تھی، اور انہوں نے اس زمانے میں پاکستان کے جو بڑے علماء تھے ان کا انٹرویو کیا. اس میں مطلب مولانا ایوب جان بنوری کا انٹرویو ہے، مولانا مودودی کا انٹرویو ہے، اس طرح کے لوگوں کا، یعنی جو بڑے لوگ تھے اس زمانے. تو اس وقت انہوں نے غامدی صاحب کا انٹرویو کیا. غامدی صاحب اس وقت طالب علم تھے لاہور میں، چھوٹا سا ان کا حلقہ تھا وہاں، وہ کچھ تصوف کی کتابیں وغیرہ پڑھاتے تھے. متوازی دین اس وقت وہ پڑھاتے تھے. تو اس پر انہوں نے وہ انٹرویو کیا. تو اس میں انہوں نے اپنا زندگی کا ایک لاہ عمل بتایا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. یعنی 18-20 سال کی عمر میں ایک نقشہ بنایا کاموں کا. اس میں جو آخری کام تھا اس کا موقع 72 سال کی عمر میں آیا. جو حدیث کا جو کام ہے وہ اس وقت ان کے اس میں آیا. تو ایک ڈسپلن اور تدریج سے جب آپ قدم بقدم اور لمحہ بلمحہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں تو ایک پوری کی پوری عمارت تعمیر ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. ظاہری بات ہے وہ پبلک کے اندر بھی جاتے تھے، میڈیا پریزنس بھی تھی. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی گہرا فکری کام نہیں کر سکتے اگر ان کی عوامی شہرت ہو جائے. تو ہر وقت ہڈو بچوں کا شور ہوتا ہے، کوئی یہاں آ رہا ہے، کوئی میڈیا کو ریکارڈنگ. لیکن ایک لاہ عمل بنایا، ایک دستور بنایا، اور اس پہ ڈسپلن کے ساتھ کاربند ہو گئے. تو دوسری چیز جو کسی شخص کے کام کو استحکام دیتی ہے وہ اس کی زندگی کی پلاننگ اور ڈسپلن ہے. تو ان کے اوقات مقرر، ہر چیز وقت مقرر پر ہوگی. یعنی لکھنے پڑھنے کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، تفریح کا وقت ہے، اپنی صحت کے معاملات کو دیکھنے کا وقت ہے، ریکارڈنگ کا وقت ہے. تو یہ جب سب چیزیں اپنے معمولات میں ڈھلتی ہیں تو اللہ نے انسان کو جو زندگی کا لائف سپین دیا ہے، اگر آپ اس کا اچھا ڈسپلن کر لیں تو خالق کائنات واقف ہے ہم سے، اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں بہت بڑے کام کر سکتا ہے. تو ان کے چونکہ 40-50 سال کا ایک معمول ہے، وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جو کچھ انہوں نے لکھنے پڑھنے کا کام کیا ہے وہ فجر کے وقت سے پہلے کیا ہے. یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، ان کی تفسیر ہے، باقی ساری کتابیں ہیں. اچھا. تو وہ اس وقت کرتے ہیں. اس وقت حضوری کا وقت بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی فرشتے بھی اس وقت رحمت کے نازل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد خود انسان اتنا یکسور متوجہ ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹیوٹی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو وہ اسی کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں بھی کہ بھئی آپ لوگ اس وقت کو قیمتی بنائیں. تو وہاں اس وقت میں وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں. تو ایک معمولات ہے، ایک ڈسپلن ہے زندگی میں جس نے یہاں تک ان کو پہنچایا ہے. اور تیسری چیز جو مجھے لگتا ہے جو ان کے کام کو ریلیونٹ رکھے ہوئے ہے آج تک، وہ ہے اپنے افکار و نظریات کا کرٹیکل جائزہ. یہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا. اصل میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز تخلیق کر دے نا تو دنیا سے پہلے خود وہ اس کے تاثر کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ تو جو میں نے محل تعمیر کیا ہے یہ تو بن ہی نہیں سکتا دوبارہ. آپ نے شعراء میں بہت دیکھا ہوگا کہ جب کوئی غزل آ جائے تو پھر وہ ان کو وہی غزل سب کچھ لگتی ہے. تو یہ ہر کریٹیو آدمی کے اندر جو کوئی اس کی ندرت خیالی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کوئی پروڈکٹ بنے، اس کے سحر سے نکالنا اس کو آسان نہیں ہوتا. ان کا جو تیسرا بڑا کمال ہے جس نے ان کو بڑا آدمی بنایا ہے، میں کہتا ہوں، وہ ہے کرٹیکل جائزہ لینا. اور اس کے لیے ناقدین بھی بہت خدمت کرتے ہیں. غامدی صاحب کے دن کا یعنی کوئی کام وہ کریں یا نہ کریں، بیماری ہو یا صحت مندی ہو، وہ ناقدین کی تحریریں پڑھتے ہیں، ناقدین کی گفتگویں سنتے ہیں. اور ہم جب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم جو طالب علم ان کے حلقے میں ہوتے ہیں ان سے بھی ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی تازہ تنقید پڑھی ہے، کوئی نقد پڑھا تو پیش کریں، بتائیں، اور پھر اس پہ تبادلہ خیالات کی کیا رائے ہے اس کے اوپر. آپ یعنی کوئی جامد مقلد محضوں کی جماعت بنانا مقصود نہیں ہے. خود اپنے طلبہ کے اندر یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ بھائی تم لوگ خود سوچنا سیکھو. اگر یہ فکر پہ اعتراض ہوا تو ہو سکتا ہے ہماری غلطی ہو. تو اس کے لیے وہ اپنے فکر کو ریویو کرتے رہتے ہیں. تو اس ریویو کے عمل میں مطالعہ کبھی باسی نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں ان سے، میں نے پچھلے دنوں گفتگو بھی کی تھی کہ جی آپ یہ کیسے دے دیتے ہیں سوالوں کے جواب.
تو وہ سوال کا جواب دینے بیٹھے نہیں ہیں، وہ حقیقت کی تلاش میں سرگردہ ایک شخص ہے، وہ اس کی زندگی کے حقائق ہیں جو جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بیان کر دیتا ہے. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے ہزاروں گھنٹوں کی ریکارڈنگ کی ہے، لیکن میں کبھی گاندھی صاحب کو سوال نہیں بتاتا کہ جی آج اس موضوع پہ بات ہوگی. تو جو کچھ علم ہوتا ہے وہ حاضر موجود علم ہوتا ہے. تو آپ اگر ان 3 چیزوں کو مجھے لگتا ہے اپنا لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی خدا داد صلاحیت تو ہوتی ہے. پس منظر میں ایک منہاج کھڑا ہوا تھا اپنے پرنسپل اپروچ کے ساتھ، تو اس پہ پھر گاندھی صاحب نے تعمیر کا کام کیا ہے، پوری عمارت کھڑی کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سب کے بعد ایک اور چوتھی چیز بھی اب میرے ذہن میں آتی ہے جو بڑے لوگوں کو بڑا آدمی بناتی ہے، وہ ہے تواضع، وہ ہے انکساری، وہ ہے عاجزی. یعنی علم جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ غزالی کہتے ہیں نا کہ یہ سانپ بن جاتا ہے، تو علم آنے کے بعد جو علم کا بیگیج ہے نا اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو ایک ظرف بھی چاہیے ہوتا ہے، ایک شخصیت بھی چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں بڑے علماء دیکھے ہیں، بڑے علم والے لوگ دیکھے ہیں، لیکن شخصی اعتبار سے اللہ نے ان کو وہ محاسن نہیں دیے ہوتے، تو وہ علم اپنا اظہار نہیں کر پاتا، اثرات نہیں ڈال پاتا. تو میں کل بھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ کسی نے پوچھا آپ اتنے عرصے سے کوئی ایک خصوصیت بتائیں، تو میں نے کہا مجھے تو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب جیسے بڑے آدمی کی مجلس میں بیٹھ کے کوئی شخص اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا. یعنی وہ ایک خانسامہ بھی ہو، وہ ایک کوئی خاکروب بھی ہو، وہ آ جائے گا وہاں بیٹھ جائے گا اور ان سے تبادلہ خیال کرے گا تو اس کو لے گا میں تو برابری کی سطح پہ کھڑا ہوں. تو یہ جو عاجزی آتی ہے نا تو پھر اس پہ بھی اللہ کی عنایات ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر میں برکت بھی دی ہے، ان کے کام کو بھی اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں. صحیح، بہت اچھا یار. اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہم چاہ رہے تھے کہ ایسے کسی شخص سے بات ہو جو غامدی صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہو، تو آپ نے بہت اچھی سی یعنی ان کے اس نجی زندگی اور تحریر اور مطالعہ اور ان چیزوں سے متعلق کچھ چیزیں بتائیں. آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جس میں آپ کو لگے کہ جیسے غامدی صاحب کسی آیت کے فہم وغیرہ میں ان کو الجھن ہو رہی ہو، پھر ایک دم اس کا کوئی جی بہت سارے یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اس لیے کہ جس ہمارے وقت ساتھ گفتگو غامدی صاحب نے کہا کہ وہ جب میں وہ الہام اور کشف کی بات ہو گیا تو میں بھی اس طرح کے روحانی تجربات یا اس سے گزرتا ہوں کہ ایک دم روشنی سی ہو جاتی کسی آیت کی. تو آپ نے کوئی ایسا مشاہدہ کیا؟ یہ جو میں نے پہلی بات عرض کی تھی نا کہ ان کی جو اصل کمٹمنٹ ہے وہ اپنے خدا سے ہے، اور خدا کی بات کو جب وہ سمجھنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اس کی تائید اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو چیزیں تو طے ہیں، خود خدا کے مقرر کردہ قوانین ہیں، نوامیس ہیں، جن کی روشنی میں آپ نے جائزہ لینا ہے. بھئی زبان ہے، تواتر سے آتی ہے، خود غامدی صاحب بیان کرتے ہیں، لفظ ہے، اس کا عرف استعمال دیکھیں گے، صاحب کلام، جملے کی تالیف، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان تو انسان ہے، قلت فہم بھی، قلت تدبر بھی، اور خدا کی کتاب کے اندر جو عجائبات کی دنیا چھپی ہوئی ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ یک لمحہ آپ کے سامنے آشکار ہو جائے. تو کافی ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں زندگی میں، چونکہ ہمارے ہاں اپنے بزرگوں کی عظمت علمی کو دنیا تک پہنچانے کی ایک پوری رسم اور روایت مذہبی علماء میں بن چکی ہے، اس لیے بڑا خوف پیدا ہوتا ہے کوئی اس طرح کے قصے اور واقعات سناتے ہوئے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، ہم تو اپنی ایک دلچسپی ہے اس کی، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے، اور ایک چیز آ بھی رہی ہے چونکہ ابھی آپ نے پوچھی ہے تو میرے ذہن میں آتی بھی ہے. جس وقت وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے اس وقت غامدی صاحب بہت زیادہ سرگردہ ہوتے تھے. یعنی ایک بڑی جاں گسل محنت ہے اور بڑی چٹائی توڑ ریاضت ہے جس سے وہ گزرے، اور ایک اس میں چربی گھلانی پڑتی ہے، یعنی اس میں آپ کو جینا پڑتا ہے، اور ایک مستقل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ تفکر کی دنیا ہے، ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں آپ نے. بلکہ اس زمانے میں ہم جاتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے تو لگتا تھا ہم سب کسی اور دنیا میں ہیں، کہیں ہم باہر نکلے ہیں، گاڑی کہیں کھڑی کی ہے، وہ اندر گئے ہیں، واپس آ کے کسی اور گاڑی میں بیٹھ گئے، نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا، یعنی وہ سوچتے ہیں اپنی اپنی دنیا. تو ایک وقت مجھے یاد ہے کہ میں ان کی اسٹڈی تھی، خاص جگہ ہے بیٹھ کے جہاں لکھتے ہیں، تو ایک دن میں وہاں داخل ہوا. روز لکھتے تھے، تفسیر ہمیں دیتے تھے، اس کو ہم لے کے بھیجتے تھے پاکستان، وہ کمپوز ہوتی تھی. تو میں 2-3 دن سے منتظر تھا، روز جاتا تھا، یہ ملیشیا کی بات ہے، میں کہتا تھا کہ یہ مجھے آج دیں گے یہ، لیکن وہ کچھ مل ہی نہیں رہا. تو اندازہ ہوا کہ کوئی بڑا مشکل مقام ہے، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے. تو ایک دن میں ویسے ہی دروازہ میں نے کھولا تو خلاف توقع غامدی صاحب اس وقت مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ان کو. سچی بات ہے، میں نے اتنے جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا پہلے کبھی. تو وہ بالکل یعنی ہزاروں قطار رو رہے تھے، اور بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے. تو مجھے بھی بڑا صدمہ ہوا، شوق ہو، بھئی کیا ہو گیا ان کو. تو خیر میں نے ان کو اٹھایا اور گلے سے لگے ہم. تو میں نے کہا ہم سب کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی حسن میاں یہ آیت نہیں کھل رہی، یعنی یہ جو آیت ہے یہ کھل نہیں رہی، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی.
تو میں نے فوراً سے مطلب ہمارے جو کہ تصور بنا ہوا تھا تو میں نے کہا ہم صاحب یہ تو آیت تو آپ فرماتے ہیں تو لفظ ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے تو سے آ کے کلام ہوتا ہے تو جملے کی تعریف ہوتی ہے، تو یہ تو صوفیانہ طریقہ نہیں ہوگی، یہ تو مطلب یہ کیسے کھلے گی، یہ تو الہام اور نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا نہیں میں نے مزدوری پوری کی ہے، یعنی ان سب مرحلوں سے میں نے مزدوری پوری کر کے آیا ہوں میں، لیکن وہ اجرت نہیں، یعنی ابھی تک وہ وصول نہیں ہوئی. وصول بالکل. تو خیر یہ کیفیت دیکھی ہم نے ان کی اور دعا بھی کی اللہ سے، اور پھر ان کا رات کو مجھے فون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کھول دی ہے. تو وہ البیان کے اندر ہے بھی وہ مقام، کبھی انشاءاللہ اس کو موقع ملا تو میں لوگوں کو بتاؤں گا بھی. ہاں یہ بہت اہم ہے. تو سورہ احزاب کے اندر وہ ہے. تو اس کو یعنی وہ اس میں اصل چیز کیا تھی؟ اس میں اصل چیز یہ تھی کہ ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی نہ اس کے پیش نظر فرقہ بنانا ہے، نہ کوئی مسلک کی ترویج ہے، نہ کوئی مولانا فرائی کی عظمت علمی دنیا میں لوگوں کے سامنے شامل کرنی ہے، نہ کوئی اپنی تفسیر کا لوہا منوانا ہے. ایک چیز ہے بھائی، یہ آیت مجھے سمجھ میں آنی چاہیے، اور جب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب میں نے خالق سے تعلق پیدا کرنا ہے، خالق کی سامنے منادی کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری مدد کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس طرح کے لوگوں کو. اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، غامدی صاحب نے جو اعتماد دیا ہے ایک مذہبی آدمی کو آج کے زمانے میں، کہ وہ پورے اعتماد اور پورے شعور کے ساتھ ان فتنوں کے زمانے میں جہاں یہ الہاد کا بھی غلغلہ ہے اور یہ تاریخیت کا بھی ایک پورا کا پورا فتنہ ہے، اس کے سامنے آپ مذہب کو پیش کر رہے ہیں. یہ اعتماد دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور اس اعتماد کے لیے جہاں جان گسل محنت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی حمایت ہے جو مجھے اس مکتبہ فکر کے ساتھ نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ صرف ہے، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی سچی آوازیں اٹھتی ہیں تو اللہ ان کو نشانی بناتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ چونکہ قرب قیامت کی جو علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں جو حدیثوں میں آتی ہیں، اور قیامت سے پہلے اللہ کے دین کی حجت قائم ہونا اس کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے بعض لوگوں نے. اور شاید اب دنیا کے خاتمے کے وقت خدا کا وہ دین پھر اسی طرح سے روشن ہو کے عالمی سطح پر متعارف ہو اور لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص دور ہے، خاص مرحلہ ہے جس پر مولانا فرائی جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہیں، اور اس میں شبہ نہیں وہ آیات من آیات اللہ تھی، ایک نشانی تھی جنہوں نے اللہ کی کتاب کی عظمت کو زندہ کیا ہے، دوبارہ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ جتنی بڑی بڑی تمہاری الجھنیں ہیں، کیوریوسٹی سے آؤ اس کی طرف. اور پھر اس نظام فکر پہ مولانا اصلاحی نے تفسیر لکھی اور اس کو پھر پورے دین کی ایک شکل میں مجسم کر کے غامدی صاحب نے پیش کیا ہے. یہ اللہ کے دین کی حجت اس دنیا پر انشاءاللہ قائم کرنے کا باعث. بہت اچھا. اس سے میں آخری ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو بڑی شخصیات ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا بحیثیت باپ بچے ان کے محروم ہو جاتے ہیں، بحیثیت کیا کہنا چاہیے مختلف حیثیتوں میں ہم ان کو دیکھیں نا. تو آپ اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب بحیثیت باپ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا، ان کی تربیت، اس حوالے سے کوئی پھر سسر ہونے کے ناطے آپ کا ان کے ساتھ کیا وہ ہے، یعنی اس کے حقوق یا اس کے حوالے سے جو چیزیں، تو وہ سب کو انصاف کیسے کرتے ہیں؟ جی میں نے اس عرض کی طرح غامدی صاحب کی کوئی بھی چیز مجرد نہیں ہوتی. ان کے لیے یہ جو اخلاقیات اور ادائے حقوق ہیں یہ دین کی بنیادی مطالبات میں شامل ہیں. تو جس طریقے سے نماز کی پابندی ہے اسی طریقے سے ان جو ادائے حقوق کا معاملہ ہے اس میں وہ پوری طرح سرگردہ نظر آتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کی شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتی. مثلا بچوں کے ساتھ کھیلنا یا بچوں کو اپنے اوقات کی رعایت سے وہ زائد وقت دینا جو مثال کے طور پر میرے آپ کے پاس میسر ہوگا، لیکن ایک بڑا محقق جو دن کے 14-15 گھنٹے تحریر و تصنیف میں گزارتا ہے، تو کچھ چیزوں کے بارے میں خاص وقت ایک خاص زمانے میں جس وقت یہ فکر تشکیل کے مراحل میں تھی، ان کے بچے وغیرہ یہ بتاتے بھی ہیں. خود میری اہلیہ کے ساتھ چونکہ ان کی بہت قربت ہے، ایک ہی بیٹی ہیں، تو یہ چیزیں تو آتی ہیں سامنے کہ کبھی کبھی کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ تعلیم ہو رہی ہے، چونکہ انہوں نے جو معمولات بنائے ہوئے تھے ان معمولات میں اگر کوئی بچوں کی ضرورت بھی پیدا ہو جائے تو وہ اس وقت چونکہ اس معمول میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو کوئی اور پھر پورا کرے گا. صحیح. یعنی مجھے ایک واقعہ یہاں پہ یاد آ رہا ہے، اور وہ یہ تھا کہ ان کے کسی بچے کے اوپر کوئی چیز گر گئی اور وہ جل گیا، اور کلاس میں آ کے کسی نے ان کو بتایا، تو چونکہ وہ پڑھانے کا ٹائم تھا تو انہوں نے ایک طالب علم کو کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ جا کے اس کا علاج ولاج کرا کے آ جاؤ. لیکن وہ جو کمٹمنٹ تھی اس کو، کیونکہ طالب علم ان سے اس وقت وہ چیز پوری کرنے آئے ہوئے، تو اونچ نیچ تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہت بھرپور اور کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. میں نے دیکھا اپنے بچوں کو، بچپن کے جو قصے میں نے سنے ہیں
وہ یہ کہ لے کے جانا ان کو لاہور سیر کروانا اور عجائب گھروں میں لے کے جانا اور کتابوں کا تعارف کروانا، تو بہت کوالٹی ٹائم جو ہے وہ انہوں نے بچوں کو دیا. اور آپ نے بطور سسر کے پوچھا، ظاہری بات ہے ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو ایک مربی، ایک مشفق، ایک مختوم، ایک استاد کا ہے. اس زاویے سے تو ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں کہ یہ کوئی وہ. لیکن اس سب سے ہٹ کے میں اگر کہنا چاہوں تو شاید اس پوری دنیا میں شاید غامدی صاحب سب سے اچھے سسر ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے یہ کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ بھئی آپ کوئی باہر کے آدمی جو اس گھر میں آئے ہیں اور اب آپ سے ہمارا رشتہ بن گیا ہے. تو ان کے لیے اصل تعلق تو ایک شاگرد کا تھا، لیکن وہ شاگرد جب گھر کا حصہ بن گیا تو اس سے محبت میں افزونی ہوئی، اضافہ ہوا. اور ان کے پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر چیز ایک ہولسٹک پرسپیکٹو میں ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے اس وقت میرا شادی کا معاملہ ہو رہا تھا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یار یہ غامدی صاحب ٹھیک ہے بہت بڑے عالم ہیں، یہ سب ہیں، لیکن باپ بھی تو ہیں. تو دل میں بھی تو کچھ توقعات، خواہشات. ایک ہی بیٹی ہے ان کی اور بہت پڑھی لکھی ہیں. انہوں نے یعنی غامدی صاحب کی طرح ہی ان کو مطالعے کا شوق ہے، فلسفے کا، ادب کا پس منظر ہے. پھر انہوں نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی وغیرہ، اور پھر یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ. تو اتنی جدید پڑھی لکھی خاتون، اتنے بڑے آدمی کی بیٹی ہیں، دنیا کی ظاہری بات ہے نظریں اٹھتی ہوں گی، خواہشات بھی ہوتی ہوں گی لوگوں کی، لیکن اللہ نے اگر ہمارے لیے یہ معاملہ کیا ہے تو ایک باپ کے دل میں تو کسک ہوتی ہوگی نا کہ یار بچی ہے. اب یہ تو طالب علم ہے، حالانکہ جس وقت ہماری شادی ہوئی اس وقت ہمارا گزریہ آمدن بھی نہیں تھا، اور اس وقت کوئی اس طریقے کا مستقبل بھی نہیں تھا، نہ صلاحیتیں پتہ تھی، نہ کچھ ظہور ہوا، اور 25-26 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی. تو اس موقع پر میں ایک دن غامدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ ذہن بنا کر کہ میں بطور باپ کچھ ان کے لیے تسلی کا سامان کروں گا. تو میں نے کچھ 2-4 جملے کہے، تو ایک جملہ میرے منہ سے نکلا تو وہ ان کی بالکل چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے میں آ گیا. یعنی بہت کم غصہ ہوتا ہے، یعنی کیفیت بالکل تبدیل ہوگی. تو میں نے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے اندازہ ہے آپ باپ کی صورت میں سوچتے ہوں گے بچی کا مستقبل یہ، تو میرے پاس تو ابھی وسائل اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن میں یہ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہوا اس کے اندر میں یہ سامان کروں گا، اور ابھی تو وقت ہے انشاءاللہ کوئی نوکری کر لوں گا اللہ تعالیٰ کو عسائے. تو جیسی میں نے یہ مال کی بات کی نا کہ یہ میں کر لوں گا اس سے آپ کی بیٹی، تو بالکل چہرہ سرخ ہو گیا. انہوں نے کہا آپ خدا کی مزدوری کرتے ہیں، اور خدا کے مزدوروں کے ساتھ یہ سوچ کے توقع وابستہ کرنا کہ ان کے پاس مال آئے گا تو اس سے یہ کریں گے، میں اس کو خدا کے دین کی توہین سمجھتا ہوں. آپ میری بیٹی کو سڑک کنارے جھونپڑی میں رکھیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دین کے طالب علم ہیں، اور دین کے طالب علموں کا رزق اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. تو میں اگر اس تحقیق میں بھی پڑھوں نا آپ کے بارے میں کہ آپ کہاں سے رزق کمائیں گے، میری بچی کا کیا ہوگا، تو یہ میں آپ کی اہانت نہیں کر رہا، خدا کے دین کی اہانت کر رہا ہوں. تو اس سطح پہ چونکہ ان کے ساتھ ربط رہا، تعلق رہا، آج بھی روز کی ظاہری بات ہے چونکہ ملاقات ہوتی ہے، دن کے 10-12 گھنٹے ہی ان کے ساتھ گزرتے ہیں جاگتے ہوئے. تو اتنے چھوٹے چھوٹے کرائسز آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے اصل اہمیت لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی. انسان ہے، انسان کی حیثیت سے کبھی کبھار اگرچہ بہت زیادہ تہذیب نفس انہوں نے اپنی کی ہے، غصہ نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے کسی خاص موقع کے اوپر. مجھ پہ اگرچہ بہت کم آیا ہے، اتنا کبھی نہیں آیا. مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے غصے سے مجھ سے کوئی ایک جملہ بھی کہا ہو، یا کوئی اس غصے یا لب و لہجے کے اندر تلخی آئی ہو، یا کرختگی کا، یا کوئی خشونت کا کوئی روکھا جملہ، کبھی نہیں مجھے یاد. لیکن کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو اس پہ پھر ان کو اگلے ہی لمحے میں نے نادم پایا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ غلطی کر بیٹھے تو پھر ایک فلسفہ بناتے ہیں اس کا، تو یہ نہیں ہے. عذر گناہ جو دینا، ہاں عذر گناہ ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو یعنی چیزوں کی جو تنظیم ہے، وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کو بھی ڈسپلن ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصے جمالیات بھی دی، اور یہ بھی انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے. وہ اگر نہ لے کر آئے تو وہی حصے جمالیات کا ظہور ہے جو پھر اس کے کام میں ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو تنظیم آپ کو نظر آتی ہے، افکار کے اندر ربط نظر آتا ہے، ایک بیان کی ندرت اور اسلوب کی بانت، یہ سب اسی حصے جمالیات کا. تو ان کے ہاں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ سب چیزیں یعنی نظیف ہونی چاہیے، ان کے اندر جمالیاتی پہلو. تو مجھے آپ نے بات کی تو قصہ یاد آیا کہ چونکہ ہم یہ سب خدمت کرتے ہیں جو ان کی اس طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ہم نے صوفے کے اوپر کپڑا لگوانا تھا، تو ان کو بڑا چیزوں کا پتہ ہے، مٹیریلز کا پتہ ہے، اور ان سب چیزوں کی ان کے بڑی ایک ذوق اور ایک تحقیق بھی ہے. تو ہم گئے، ہم نے وہاں پر ایک کاریگر ڈھونڈا امریکہ میں، ڈیلس میں. تو وہ چینی کاریگر تھا، اور غامدی صاحب نے اس کو بڑی ہی تفصیل سے سمجھایا، جس طرح وہ دین سمجھاتے ہیں ایسے سمجھایا کہ یہ صوفوں کی گدیاں کیسے بنانی ہیں، اور یہ ٹفٹنگ والی ہوں گی، اور ہم نے کلر وغیرہ بھی سلیکٹ کیا اور یہ سب. تو بڑے اہتمام سے وہ ہمیں سمجھا کے آئے، اور پھر ہم انتظار کرتے رہے. ظاہری بات ہے اس نے ٹائم لیا. اب جب وہ سی کے لایا
تو وہ اس سے بالکل مختلف تھی جو تصویر ہم نے اس کو بتائی تھی. تو اب ہم منتظر تھے، ظاہری بات ہے، گھر پہ مہمان آتے ہیں، وہ صوفے پہ گدیاں اٹھی ہوئی تھی، اتنے دنوں تک اس پہ نہیں تھی. تو اب جیسی وہ آیا تو غامدی صاحب کو بڑا شدید غصہ آیا کہ یار مطلب یہ اتنا حجت کر کے سمجھانے کے جو بعد یہ کہنے کے باوجود اگر اس نے، تو انہوں نے وہ انگریزی کم کمیونیٹ کرتے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ان سے کچھ سوالات کیجیے. اس طرح وہ دین کے بارے میں سوالات کہتے ہیں نا، میرے کچھ طالبانہ سوالات، تو انہوں نے کہا ان سے ذرا کچھ پوچھیں آپ کہ یہ کیسے بنایا انہوں نے، جب ہم نے ان کو کچھ اور بنا کے دیا تھا اور لکھ کے دیا. تو وہ بھی سامنے جو تھا وہ ایک بابا جی تھے چینی، تو وہ بھی صاحب طرز ادیب تھے. ان سے جب میں نے گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے وہ بنایا، اور یہی ٹھیک ہے جو میں بنا کے لایا ہوں، یعنی کوئی عذر معذرت نہیں تھی. تو غامدی صاحب نے ان سے تو بات نہیں کی، مجھ سے کہا کہ ان کو کہیے کہ بہت شکریہ آپ کا، بس یہ ایک جملہ، یعنی تشریف لے جائیں اب آپ، ہو گیا جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، اور ادائیگی کر دیں ان کو. تو ذرا تلخی کے انداز میں مجھے کہا. تو میں نے وہ آگے کمیونیکیٹ نہیں کیا، میں نے بابا جی کو کہا، میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، آئیے جی وہ کام ہو گیا، بس یہ ٹھیک ہے. اب میں جب ان کو باہر رخصت کر کے آ گیا تو اب میں نے دیکھا جی غامدی صاحب تو اجڑے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ تو زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ. تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، وہ جی زیادتی ہو تو آپ نے مجھے کہا نا، میں نے تو اس تک کہنے لگے نہیں، اس نے میرے چہرے کے تاثرات تو دیکھ لیے ہوں گے نا، تو اب آپ اس کو ڈھونڈیں یا اس کا رابطہ کریں اس سے. تو میں نے کہا جی وہ تو چلا گیا، میں کہاں سے رابطہ کروں، میرے پاس تو وہ نمبر نہیں تھا اس کا، یا اس وقت میسر نہیں تھا. تو وہ اضطراب نہیں جا رہا تھا، اور مجھے پتا تھا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اضطراب نہیں جاتا. تو پھر میں گاڑی میں گیا باقاعدہ اس کی دکان پہ، اور وہاں پہ میں نے فون کر کے غامدی صاحب کو کہا کہ جی میں نے معافی مانگ لی ہے اس سے. تو اب وہ کہتا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، میں نے اس کو کہا یار سوری، وہ انہوں نے آپ سے اس طرح بات کی ہے. تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو، مطلب اس کو کوئی ادراک ہی نہیں تھا اس کا. لیکن اپنی طرف سے اس کو میں نے جا کر کہا کہ وہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور غامدی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ اس کو کہیں معافی مانگ لیں تو مجھے فون کیجیے گا کہ یہ میں نے غلطی کر دی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو لوگوں کو بظاہر لگ رہا ہوگا صوفیانہ سی چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت میں بتاتا ہوں. یعنی علم تو لوگوں کو متاثر کرتا ہے، علم کے تو شاہکار ہیں اس وقت دنیا میں، لیکن ہمیں جن چیزوں نے متاثر کیا، ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فلاں کارپوریشن سے اور یہ فلاں امریکہ سے مدد، اور یہ مطلب میں دل میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں تم لوگوں کو اس آدمی کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی امریکہ کیا پوری دنیا جو ہے وہ اس شخص کی جھولی میں لا کر ہیرے اور جواہرات رکھ دیں، اور دنیا کی حکومت بھی اس کے سپرد کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، تو وہ تو ایک لفظ کا معنی بیان کرنے سے نہیں ہٹے گا. یعنی جانتے نہیں لوگ. اور اس کی جو دیانت ہے، اس کے اندر جو صداقت ہے، اس کے اندر جو رجوع اور انابت ہے، ان جذبوں کو تم جانتے ہی نہیں ہو. تو پھر اسی لیے ہم ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ جوہرا کے لطائف ہیں، ان کو کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں انسان کو بڑا آدمی بناتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے. بالکل ہے. نہیں، غامدی صاحب کی تو ماشاءاللہ زندگی کھلی کتاب کی طرح، اور میڈیا کے دور میں وہ سامنے آئے ہیں اور موجود ہے. اس دن بھی میں کسی شخص کو بتا رہا تھا یہ کوئی بات، میں نے کہا تھا غامدی صاحب آپ اپنے ادھر چھوٹے موٹے مذہبی جو مبلغین یا مطلب جو اس طرح ادارے چلاتے ان کو دیکھ لیں، ان کا غامدی صاحب کو دیکھ، ان کا کوئی اس قسم کا جو اس طرح کے الزامات، تو چلو وہ بھی لگانے والے میرے خیال سے ایک دو ہی لوگ ہیں، باقی لوگوں نے غامدی صاحب کی دیانت پہ اور ان کے باقی اس طرح کی کسی چیز پہ نہیں. اور جہاں تک وہ اپنے علمی غور و فکر کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتے اس کے بیان میں تو ہمیں نظر آتا ہے جب یہاں پر طالبان کا بہت زیادہ دہشت گردانہ وہ سارے کارروائیں، تو غامدی صاحب نے اس وقت بھی کہیں کمپرومائز نہیں کیا. جی ایسے ہی. بالکل. اور کوئی یعنی ہمیں بطور طالب علم، یعنی آپ تو چلو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو داماد ہے، یہ تو ان کے ساتھ ہی فلاں، لیکن عام لوگ بھی، یعنی ہم جیسے لوگ جو ان کو دیکھتے سنتے پڑھتے کہیں نہیں نظر آتے. یعنی ان کا اخلاق، کردار، اور میں اب جب میرے ساتھ ہوا نا مجھے تو بالکل یقین نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھے اتنے بڑے عالمی شہرت یافتہ سب کچھ، یعنی یہ تو پتہ تھا اخلاقی تو بہت تحمل مزاج ہے سب کچھ، لیکن یہ نہیں تھا کہ ایک طالب علم کو اتنی اہمیت بھی دیتے. میرے کو تو خوش شرمندگی، اور جو ٹائم انہوں نے سارا کچھ دیا، تو خیر تو یہ بہت نایاب ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو جو اس لائن کے لوگ ہیں ان سب کو اسی طرح صاحب کردار اور وہ بنائے، صرف گفتار کے غازی نہ ہو. بہت اچھا حسن